Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine in good health. I'm your mentor, Dr. Tahima Khan. Today's podcast is about an audit. In this, we will learn about what is an audit and for what purpose we can use an audit and what are the different components of an audit cycle. I have tried a lot to make it so simple for you, and in the end, I hope you will be able to recall it. Okay. So, first of all, the question is that what is an audit? You people, or you all people know about the clinical governance that has the seven pillars, isn't it? So, audit is actually one of the pillar of the clinical governance. The clean audit is actually a process of quality improvement that aims to improve the patient care and outcome and is done by comparing our current practices against the set standards and explicit criteria and thereby bring about changes in the service. Okay. اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ آڈٹ اصل میں ہے کیا چیز، تو وہ یہ ہے، آڈٹ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ کے اندر جو بھی ہماری سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، آئدر از اے ٹرشری کیئر اور یو کین سے ڈی ایچ کیو اور ویئر ایور وی آر ورکنگ، آڈٹ کے اندر ہماری اپنی ایریا کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا پرابلمز ہو رہی ہیں. ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو امپروو کیا جائے تو ہم کوئی بھی انٹرنیشنلی سیٹ اسٹینڈرڈ رکھتے تھے. دیٹ کین بی آر سی او جی, دیٹ کین بی نائس, دیٹ کین بی آسٹریلین اور امیریکن گائیڈ لائنس اور دا کینیڈین گائیڈ لائنس دیٹ آر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ. اوکے, in Pakistan usually we used to follow the guidelines of the RCOG or the nice one. اوکے, وہاں سے ہم نے پڑھا, وہاں سے ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے کہ فار ایگزامپل یہ اسٹینڈرڈز ہیں اور یہ کرائٹیریا ہے پیشنٹ انڈکشن کا اکارڈنگ ٹو دا بشپ. پھر ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھنا ہے کیا اسی کے اوپر جو ہے وہ انڈکشن ہو رہی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سیزیرین سیکشن کے ریٹس فار ایگزامپل اگر زیادہ آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سیٹ اسٹینڈرڈس کی, تو وہ انٹرنیشنلی سیٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. کمپیئر کرنے کے بعد ہم ریزلٹس نکالتے ہیں اور ان ریزلٹس کی بیس پہ ہم کچھ چینجز بناتے ہیں کہ یہ چینجز ہمارے وارڈ میں ہونے چاہیے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو ایکچوئل میں آڈٹ یہ ہے. اردو میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, one thing you all need to know is that audit is not a blaming or fault finding process. audit کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے فار ایگزامپل اگر سیزیرین سیکشن کے ریٹ زیادہ آ رہے ہیں تو کسی بھی پی جی ٹریننگ کو لا کے کھڑا کر دو اور اس کو بلیم کرنا شروع کر دو یا اس کی غلطیاں نکالنا شروع کر دو. یہ آڈٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. Now, the other important question that can come in your examination is for what purpose we can use an audit. Okay, yes, as you all know that as written in the you can say the definition as described by the definition, it is to improve the service quality for patient care. Okay. The second one is that the organizations or the departments can do audit to increase their reputation. Department may do audits for increased standing as an academic department, and some department may also use audit to get accredited by some well-known organization like WHO and UNICEF, etc. ٹھیک ہے. Okay, the third question that can come is, what is the difference between the research and the audit? In audit, we actually compare our current practices with the internationally set standards and make changes according to that. But in the research we make new knowledge. Audit کے اندر ہم نیو نالج نہیں بنا رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو. پھر آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہو ڈو دا آڈٹ, مطلب آڈٹ کون کرتا ہے؟ آپ اکیلی کریں گی یا آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں گی؟ سو یو ول آنسر کہ میڈم اور سر, actually it is done by the team that has been set by the head of institute or head of department that may involve the nurses, doctors, etc. Okay, am I clear to you? Now talking about the audit cycle, that has we have a different parts of it.
First one is to choose a topic that is the most important. Okay, the problem that can be the most common or most significant, like increased rate of cesarean section and increased rate of wound infection, anything. Okay, the second one is to set standard. This is against that of the through which we do the audit. That can be RCOG or NICE guidelines. मैंने आपको पहले ही समझा दिया. The third one is to make a proposal, and for this, first of all, we review the literature, we compare, we make the questionnaire, we set the objective and hypothesis, and after that we set a sample size that should be a large, at least more than 400. Okay, and the study design that can be retrospective or prospective. The most important one is the prospective study. Prospective study के ज़्यादा अच्छे जो है ना वो results होते हैं और मानी जाती है. Once आपका proposal बन गया, उसके बाद now you have to make a presentation and present it and get it approved by the head of department, head of institute or the ethical committee. Okay, after it has been approved, the head of department of head of institute will you can say set a team, and that team actually will do the audit, will actually collect the data. Okay, and one thing very important is that make sure that you have a proper stakeholders who can finance your audit. Now once the data has been collected and analyzed, the data has been collected, analyze the data against the standard set and make the report and feedback the results. Now implement the agreed changes. आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, और आप लोगों ने ये हमेशा जहन में रखना है कि आपका ऑडिट साइकिल री ऑडिट के बगैर ख़त्म है, और ये आपने मेंशन करना होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. ठीक है, एंड आपको एटलीस्ट यू हैव टू गिव 6 months और अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिपार्टमेंट. ये 6 महीने इसलिए देने होते हैं टू गिव इट एन एम्पल टाइम फॉर द चेंजेस टू बी एम्बेडेड बिफोर री ऑडिट. Okay, so this was all about the re-audit. Next we will do the critical appraisal of an audit. ठीक है, पहले audit को समझ लें फिर critical appraise करेंगे. Thank you so much.